یہ پورا مسئلہ جو ہوا ہے آئی ایم ایف کا اور $1 بلین نہیں دینا اور ہمیں پھنسا کے رکھنا ایسے اس میں، یہ اس لیے ہے کہ ایکچولی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے. اور انہوں نے کہا، کس نے؟ مسٹر ڈار نے. میرے خیال میں آپ دیکھیں پٹی یہ کلپ چلنا تھا، ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو راکٹ وہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو پیسے خرچتے ہیں، جا رہی ہیں. آئی ایم ایف کی نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پیرز نے البتہ یہ واضح کیا ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے مابین معاہدے کو نیوکلیئر پروگرام سے جوڑنے کی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا نے بھی کہا ہے کہ پاکستانی ایٹمی پروگرام کے محفوظ کنٹرول پر اعتماد ہے، جبکہ وزیر اعظم آفس نے بھی ایسے ہی اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. دوسری طرف تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں سوال کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. ہلالی صاحب، اگر ملک کے نیوکلیئر پروگرام کا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل سے کوئی تعلق نہیں تو اس بارے میں بار بار تشویش کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے اور حکومت کی جانب سے یقین دہانیاں کیوں کرائی جا رہی ہیں؟ کیا کچھ دال میں کالا ہے؟ میرے خیال میں یہ سوال جو ہے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ رضا ربانی کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں نکال کے کہا کہ ہمارے اثاثے پہ شاید بارگیننگ ہو یا باتیں ہو یا نہ ہو. کیا ضرورت تھا ان کو؟ کیا ان کے پاس کوئی نیوز تھا، کوئی لیڈ تھا؟ اس لیے پوری دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان جو ہے ان سے یہ چھینا جائے گا یا خریدا جائے گا. ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، وہ بیچ دیں گے. لہٰذا یہ پورا مسئلہ جو ہوا ہے آئی ایم ایف کا، اور $1 بلین نہیں دینا اور ہمیں پھنسا کے رکھنا ایسے اس میں، یہ اس لیے ہے کہ ایکچولی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے. اور انہوں نے کہا، کس نے؟ مسٹر ڈار نے. میرے خیال میں آپ دیکھیں پٹی یہ کلپ چلنا تھا، ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو راکٹ وہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو پیسے خرچتے ہیں، لانگ رینج ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کہا کہ نہیں کہا آئی ڈونٹ نو، مگر اگر کہا تو وہ غلط کیا انہوں نے، اس لیے کہ یو ڈونٹ مینشن دیز تھنگز. یہ تو آپ کو جب پتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی چیز کے لیے ٹھہرے ہیں. ہندوستان نے پورا پروگرام پرسوں چلایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا پاکستان بیچ رہا ہے اپنے اثاثے، ہمیں پتہ ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، اسی بات پہ پھنسا ہوا ہے. لک ایٹ دیٹ. ان کا تو پروپیگنڈا چلے گا. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہر چیز بیچ دے گا اپنے جیب میں پیسے ڈالنے کے لیے. کون؟ ہمارے لیڈرز. اور وہ کون؟ وہ سب کو پتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ رضا ربانی کے پاس اگر کوئی انفارمیشن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو اس کو یہ کہنا میرے خیال میں غلط، کہ بلیم کرنا چاہتا تھا کہ گورنمنٹ کو وہی ہے، وہی کانسیپٹ وہی ہے نا، یہ غدار ہے، یہ بیچ دیں گے. نہیں، یہ ہاں ایگزیکٹلی، یہ ایک تو پھر یہ صحیح نہیں ہے نا. یو کان، آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ آپ ایک چھوٹا سا موقع ڈھونڈ رہے ہیں، ایک چالاکی کا موو کھیل رہے ہیں اس لیے کہ آپ ان کو بیک فٹ پہ کرنا چاہتے ہیں. دیٹس ناٹ آن، دیٹس ناٹ ریسپانسبل پالیٹکس. تو یہ شاہ محمود کو نہیں کرنا تھا ایسی بات. مگر اب جب ڈینائل آ گئی ہے، مگر دیکھیے امریکنوں نے کتنے مزے سے انہوں نے آرمی، ان کے جو سینٹ کام کے کمانڈر کو اس سینیٹر نے پوچھا تھا، ہاں ایک سوال ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے، وہ نیوکلیئر جو ان کا ہے. کیوں پوچھا اس نے؟ وہ یاد دلانا چاہتے ہیں اپنے دوست اسرائیل کو اور خود اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو کہ یہ ہم نہیں بھولے ہیں، یہ ہمارا ایجنڈا پہ ہے. مگر اس وقت یہ بندہ جو ان کا ہے اور ہمارا بندہ جو ہے وہ دوست ہے بقول ان کے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے ریگارڈنگ دی سیکیورٹی آف آر نیوکس.
ٹھیک ہے ہو گیا ہے, ہونا نہیں تھا, کسی سے ذکر ہی نہیں کرنا تھا. اچھا ارشاد صاحب, بعض ممالک کی جانب سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر اس سے پہلے بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے, مگر آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ کبھی نہیں جوڑا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ صورتحال یوں پیدا ہوئی اور یہ سوالات یوں اٹھے کہ وزیر اعظم نے بار بار کہا, جناب اسحاق ڈار صاحب نے بار بار کہا کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں. وزیر اعظم نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہم نے وہ شرائط بھی مان لی ہیں جو ہمارے سیاسی طور پر ہمارے لیے ایک ڈیتھ وارنٹ ہے, اور ہماری گردن پر پاؤں رکھ کر شرائط منوائی گئی ہیں. وہ انفلیشن وغیرہ کی بات کر رہے تھے. اس کے باوجود معاہدہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ پچھلے ماہ غالباً 9 فروری تھی یا 10 فروری تھی جب یہ ہو جانا تھا, اور ہمیں خوشخبری سنائی گئی کہ 24 گھنٹے میں ہو جائے گا, 72 گھنٹے میں, 48 گھنٹے میں. اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ اور کون سی شرائط وہ بنوانا چاہتا ہے. ایک تو وجہ یہ بنی. دوسری وجہ یہ بنی کہ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ اپنے دوستوں سے کچھ لے کے آئیں, اپنے ریزرو جو ہیں شو کریں, تو چین نے تو آمادگی ظاہر کر دی, لیکن وہ 2-3 دوست ملک جو روایتی طور پر امریکہ کے انڈر انفلوئنس ہیں, زیر اثر ہیں, انہوں نے کوئی سستی دکھائی یا بے نیازی دکھائی. اور پھر تیسرا انڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا ہوا, اور ہمارے بعض انگریزی اخبارات نے بھی سٹوریز چھاپی, جس کی بنیاد پر رضا ربانی صاحب نے یہ سوال اٹھائے اور پریس ریلیز جاری کیا باقاعدہ. اب بدھ کے دن ہماری سی پی این ای کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے. ان سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ جناب ایسا کوئی دباؤ آپ پر ہے, ایسی کوئی شرائط پیش کی جا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھیں جی, یہ جو ہمارا پروگرام ہے اور ہمارے جو سلامتی سے جڑے معاملات ہیں, اس کے بارے میں پوری قوم کا, حکومت کا اور فوج کا فیصلہ ہے کہ کوئی شرط نہیں مانی جائے گی. اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ میرا بات سمجھ گئے. یعنی شرائط رکھی گئی تھیں. تو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی حکومت یہ نہ مان سکتی ہے, نہ یہ ایشو ہونا چاہیے. لیکن جب سوالات ہوئے تو اسحاق ڈار صاحب کو یہ بات لانگ رینج میزائل والی کرنی نہیں